خلد کے نام سے میں واقف ہوں، خلد کے نام سے میں واقف ہوں، رب کے نام سے میں واقف ہوں، رب کے نام سے میں واقف ہوں، پیتا رہتا ہوں سلسبیل حسین، پیتا رہتا ہوں سلسبیل حسین، کوثری جام سے میں واقف ہوں، خلد کے نام. درود پڑھ دیے گا محمد والے. جب مات کشیوں کو کشیوں کو پایا آتا ہے، تائید کو حیدر صاحب کو حیدر صاحب آتا ہے. اللہ رے یہ فیض عزائے اللہ رے یہ فیض عزائے شب عشق پسر فاطمہ کا جب مات کشیوں کو بس اے معترض تیری پریشانی نہیں
نہیں جاتے عبس اے معترض تیری پریشان نہیں جاتے یہ خوب بادنوشی ہے بآسان نہیں جاتی بڑی محفل میں بے باکی سے پیتا ہوں مگر کیسے بڑی محفل میں بے باکی سے پیتا ہوں مگر کیسے کہ جب تک چادر ہے تطہیر میں چھانے نہیں جاتے عبس اے معترض تیری فاطمہ رہ گئی تنہا اندھیرے بن میں جب لاش حسین رہ گئی تنہا خود بخود گل ہو گیا زہرا کی تربت کا چرا فاطمہ دیکھیے کتنی بڑی ہے یہ عطا فاطمہ
فاطمہ دیکھیے کتنی بڑی ہے یہ عطا فاطمہ ہر عزادار حسینی ہے دعائے ہر عزادار حسینی ہے دعائے فاطمہ دیکھیے کتنی بڑی ہے یہ عطا فاطمہ فاطمہ زہرا کا کوئی بھی نہیں نعم البدل فاطمہ زہرا کا کوئی بھی نہیں نعم البدل ہاں مگر زینب ہے اس گھر میں بجائے ہاں مگر زینب ہے اس گھر میں بجائے درود پڑھیے محمد والے محمد فاطمہ دیکھیے کتنی بڑی ہے یہ عطا فاطمہ اس میں ہے نور نبوت اور امامت کا بھی نور اس میں ہے نور نبوت اور امامت کا بھی نور بھائی کس قدر وسعت کی حامل ہے ردائے کس قدر وسعت کی حامل ہے ردائے درود پڑھیے محمد والے فاطمہ دیکھیے کتنی بڑی ہے یہ عطا فاطمہ بھائی ایک عزا خانہ سجا لے مجلس شبیر کا ایک عزا خانہ سجا لے مجلس شبیر کا بھائی جو یہ چاہے اس کے گھر میں آئے جائے جو یہ چاہے اس کے گھر میں آئے جائے فاطمہ دیکھیے کتنی بڑی ہے یہ عطا فاطمہ اس قدر عنوان تھا مشکل یہ اپنے واسطے اس قدر عنوان تھا مشکل یہ اپنے واسطے یا علی کہہ کر لکھی میں نے ثنا یا علی کہہ کر لکھی میں نے
सनाए दुरूद पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद देखिए कितनी बड़ी ये अता फातिमा वो ज़माने में वफ़ाओं के अलम बरदार हैं वो ज़माने में वफ़ाओं के अलम बरदार हैं हज़रत अब्बास हैं ऐसी दुआएं हज़रत अब्बास हैं ऐसी दुआएं फातिमा देखिए कितनी बड़ी है ये अता फातिमा फातिमा बीमार है सदियों से गम में मुब्तला फातिमा बीमार है सदियों से गम में मुब्तला है गमे शबीर के आंसू दवाए है गमे शबीर के आंसू दवाए फातिमा देखिए कितनी बड़ी है ये अता फातिमा नौजवानी में ज़ईफ़ा बन के दुनिया से उठी नौजवानी में ज़ईफ़ा बन के दुनिया से उठी इस कदर जुल्मों सितम दिल पर उठाए इस कदर जुल्मों सितम दिल पर उठाए फातिमा देखिए कितनी बड़ी है ये अता फातिमा मक्तब फर्श मजलिस का हर एक घर में नहीं बिछता नफीस फर्श मजलिस का हर एक घर में नहीं बिछता नफीस शर्त है ज़ैनब की मर्ज़ी और रज़ा शर्त है ज़ैनब की मर्ज़ी और रज़ा फातिमा देखिए कितनी बड़ी है जब खल्क से वक्त सफर फातिमा आया तब
جب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا روئی بہت اور بیٹے کو چھاتی سے لگایا زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار محبوب الہی کی امانت سے خبردار محبوب الہی کی امانت سے خبردار بیٹی اس زہرا نے بڑے دکھ سے ہے پالا ہے روح میرے جسم کی یہ گیسوں والا سمجھی اسے آنکھوں کی ضیا گھر کا اجالا حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا ارے حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا سوئی ہوں تو پہلے اسے چھاتی پسلا چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر یہ خیر سے جس سال لگے گھٹنیوں چلنے اور نام خدا پھر لگے اٹھ اٹھ کے سنبھلنے دی طاقت رفتار بھی خلاق ازل نے محنن سے تلووں کو لگی آنکھوں سے مل محنن سے تلووں کو لگی آنکھوں سے ملنے ہر گام پسائے کی طرح ساتھ پھری ہو دھوکے بھی جو کھائی ہے تو میں ساتھ گری دھوکے بھی جو کھائی ہے تو میں ساتھ گری ہوں اے لاڈلی اس لال کا دشمن ہے زمانہ شبیر کو میرے نظر بد سے بچانا تکلیف بھی سہلی جو نیزہ بھی اٹھانا واری گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا واری گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئی زینب جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائی زینب زہرا نے کہا بس ہے یہی میری تمنا لے بیٹی میں خوش تجھ سے چلی دودھ بھی بخشا رو کے یہ ہے در سے مخاطب ہوئی زہرا اب آپ سے یہ ہے سخن آخری میرا میں قبر میں پھاڑوں گی گرے بھان کفن کا ایزا نہ ہو کچھ میرے حسین اور حسن کا ایزا نہ ہو کچھ میرے حسین اور حسن کا مشہور ہے سب خلق میں یا شیر الہی بچوں کی ہے بے ماں کے خراب و تباہی سو فاطمہ تو ہوتی ہے اب خلد کو راہی تنہائی میرے بچوں کی تقدیر نے چاہی تنہائی میرے بچوں
बच्चों की तकदीर ने चाहे लिपटाई ओ सौबा गले शाम ओ सहर में मैं कब्र में तड़पूंगी जो ये रोएंगे घर में मैं कब्र में तड़पूंगी जो ये रोएंगे घर में जब खल्क से वक्त से रश्क दुनिया को रश्क दुनिया को भला कैसे न उस पर आए रश्क दुनिया को भला कैसे न उस पर आए जिसको ज़हरा तेरा रूमाल मुयस्सर आए जिसको ज़हरा तेरा रूमाल मुयस्सर आए तुझको कहते थे नबी उम्मे अबीहा ज़हरा तुझको कहते थे नबी उम्मे अबीहा ज़हरा कोई बेटी है तो अब तेरे बराबर आए कोई बेटी है तो अब तेरे बराबर आए रोज़ मरने की तमन्ना मैं करूँगा लेकिन रोज़ मरने की तमन्ना मैं करूँगा लेकिन मौत बिस्तर पा नहीं बर सर मिंबर आए मौत बिस्तर पा नहीं बर सर मिंबर आए मौजज़ा सिर्फ है ये अश्क अज़ा का वरना मौजज़ा सिर्फ है ये अश्क अज़ा का वरना गैर मुमकिन है कि कतरे में समंदर आए गैर मुमकिन है कि कतरे में समंदर आए तख्त फर्शे गमे सरवर पर नहीं आएगा तख्त फर्शे गमे सरवर पर नहीं आएगा जाओ ये कह दो सुलेमान से चल कर आए जाओ ये कह दो सुलेमान से चल कर आए रश्क दुनिया को मिलकर आवाज़ बुलंद नारे सलवात कि तलखिए मौत को रस्ते से हटाने के लिए तलखिए मौत को रस्ते से हटाने के लिए आखिरी वक्त में हर रंज मिटाने के लिए और कौसरी जाम से सैराब कराने के लिए चल के आया है कोई वादा निभाने के लिए चल के आया है कोई वादा निभाने के लिए और आके बाली पे फरिश्ते ये कहे जाते हैं आके बाली पे फरिश्ते ये कहे जाते हैं मुस्तजाब आपसे मिलने को अली आते हैं आके बाली पे फरिश्ते ये कहे जाते हैं मुस्तजाब आपसे मिलने को अली आते हैं दूसरा मंज़र देखिए कि सामने ज़हरा के सर अपना झुकाया होगा सामने ज़हरा के सर अपना झुकाया होगा सोस अकबर का शहीदी को सुनाया होगा
سوس اکبر کا شہیدی کو سنایا ہوگا، سر پہ عباس کے پرچم کا ہی سایہ ہوگا، یہ صدا دے کے فرشتوں نے بلایا ہوگا، بیت دیکھیے گا، یہ صدا دے کے فرشتوں نے بلایا ہوگا کہ مرثیہ خانے شہیدی ہے عزیز زینب، مرثیہ خانے شہیدی ہے عزیز زینب، خلد میں آنے دو آتی ہے کنیز زینب، مرثیہ خانے شہیدی ہے عزیز زینب، خلد میں آنے دو آتی ہے کنیز زینب۔ ایک صلوات پڑھ گیا محمد علیہ کہ بہت آسان علی والوں کی یہ پہچان ہوتی ہے، بہت آسان علی والوں کی یہ پہچان ہوتی ہے، ہماری زندگی مشکل اجل آسان ہوتی ہے، بہت آسان علی والوں کی یہ پہچان ہوتی ہے، ہماری زندگی مشکل اجل آسان ہوتی ہے، وہ جس فرش عزا پر تم ہماری جان لیتے ہو، وہ جس فرش عزا پر تم ہماری جان لیتے ہو، اسی فرش عزا میں تو ہماری جان ہوتی ہے، وہ جس فرش عزا پر تم ہماری جان لیتے ہو، اسی فرش عزا میں تو ہماری جان ہوتی ہے۔ بی بی زینب کے حوالے سے سلام کے چند اشعار کہ کون سمجھے گا بھلا کیا مرتبہ زینب کا ہے، کون سمجھے گا بھلا کیا مرتبہ زینب کا ہے، پنجتن ہے جس خدا کے وہ خدا زینب کا ہے، پنجتن ہے جس خدا کے وہ خدا زینب کا ہے، حضرت ایوب بھی لوٹ آئے یہ کہتے ہوئے، حضرت ایوب بھی لوٹ آئے یہ کہتے ہوئے، چل نہیں سکتا کوئی یہ راستہ زینب کا ہے، حضرت ایوب بھی لوٹ آئے یہ کہتے ہوئے، چل نہیں سکتا کوئی یہ راستہ زینب کا ہے، جگمگاتا ہے خدا کا دین جس کے درمیان، جگمگاتا ہے خدا کا دین جس کے درمیان، ایک دیا شبیر کا ہے ایک دیا زینب کا ہے، ایک دیا شبیر کا ہے ایک دیا زینب کا ہے، چپ ہوا ساز جرس تھم گئی چلتی ہوا، چپ ہوا ساز جرس تھم گئی، چپ ہوا ساز جرس اور تھم گئی چلتی ہوا، یہ نتیجہ کن کا ہے یا دبدبا زینب کا ہے، چپ ہوا ساز جرس اور تھم گئی چلتی ہوا، چپ ہوا ساز جرس اور تھم گئی چلتی ہوا، یہ نتیجہ کن کا ہے یا دبدبا زینب کا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے اصغر عمر پر مت جائیے، کچھ بھی کر سکتا ہے اصغر عمر پر مت جائیے، 6 مہینے کا صحیح پالا ہوا زینب کا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے اصغر عمر پر مت جائیے، کچھ بھی کر سکتا ہے اصغر عمر پر مت جائیے، 6 مہینے کا صحیح 6 مہینے کا صحیح پالا ہوا زینب کا ہے، اور لینے آتے ہیں گوہر کچھ بانٹنے والے یہاں، لینے آتے ہیں گوہر کچھ بانٹنے والے یہاں، مجلس شبیر ہے یہ معجزہ زینب کا ہے، مجلس شبیر ہے یہ معجزہ زینب کا ہے، کربلا صحرا سے تیرے شام کے زندان تک، کربلا صحرا سے تیرے شام کے زندان تک، حمد ہے اللہ کی اور مرثیہ زینب کا ہے،
حمد ہے اللہ کی اور مرثیہ زینب کا ہے، ہر شکایت صبر میں تبدیل کی ورنہ سراج، ہر شکایت صبر میں تبدیل کی ورنہ سراج، مالک کن سے مسلسل رابطہ زینب کا ہے، ہر شکایت صبر میں تبدیل کی ورنہ سراج، مالک کن سے مسلسل رابطہ زینب کا ہے۔ ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ مرحومہ کے لیے تھوڑا فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین وشافع المحشر، سیدنا المسدد بشیرنا الممجد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد، المحمود الاحمد ابی القاسم محمد، وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم، صلوات۔ مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیں آپ لوگ۔ مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے مجلس اعظم منعقد ہے۔ ہمارے برادر خرد شیراز صاحب کی والدہ انتہائی عزادار خاتون اور پوری زندگی سید الشہداء کی مرثیہ خوانی میں گزاری، اور میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کی معراج یہی ہے کہ اولاد عزادار ہو جائے، اور اولاد اگر عزادار ہو تو نور علی نور یہ ہے کہ عزادار ہوتے ہوئے ذاکر حسین ہو جائے، اور ذاکر حسین کے ساتھ ساتھ شاعر حسین ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی شادی کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کس کی شادی کس خاندان میں ہو رہی ہے، ہمارا مدعا یہ ہے اولاد عزادار ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نسل میں ولایت علی پہنچی یا نہیں پہنچی، اولاد محب اہل بیت ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں موت کا تصور تمام فرقوں اور تمام مذاہب سے مختلف ہے، اس لیے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے
اول تو حقیقت یہ ہے کہ آج تک کسی انسان نے موت کا انکار نہیں کیا۔ آپ نے خدا کے منکر دیکھے ہوں گے، نبوت کے منکر دیکھے ہوں گے، کتابوں کے منکر دیکھے ہوں گے، ہدایت کے منکر دیکھے ہوں گے، موت کا منکر آج تک کائنات میں پیدا نہیں ہو سکا۔ اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جہاں رابطہ ختم ہو جائے، جہاں رشتے تمام ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ہی ایک ایسی حقیقت ہے جو جانے والوں کے اور ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ آل محمد کا مسلک یہ ہے کہ زندگی کا آغاز ہی موت سے ہوتا ہے۔ آل محمد کا مسلک یہ ہے کہ جہاں زندگی، جہاں انسانوں کی موت لڑکھڑا جاتی ہے، جہاں انسانوں کی موتیں دم توڑتی ہیں، علی والوں کی حیات کا آغاز ہی وہیں سے ہوتا ہے۔ علی والوں کی حیات کا آغاز ہی وہیں سے ہوتا ہے۔ اور پھر جب پروردگار نے کہہ دیا کہ هو الذی خلق الموت والحیات، اور وہی ہے جو موت کا بھی خالق ہے اور حیات کا بھی خالق ہے، تو آج تک یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ پہلے موت خلق ہوئی یا حیات۔ مطلب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ نے پہلے مرغی بنائی ہوگی یا انڈا بنایا ہوگا، تو پھر یہ مرغی وجود میں کیسے آ گئی؟ بالکل اسی طرح بحث یہ ہے کہ دن پہلے آتا ہے یا رات پہلے آتی ہے۔ تو چونکہ اس آیت میں موت کا ذکر پہلے ہے، اس لیے موت پہلے بنی ہے۔ هو الذی خلق الموت، موت کا ذکر پہلے ہے، حیات کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کا مطلب ہے موت پہلے ہے، حیات بعد میں ہے۔ اتنی چھوٹی سی بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی، جب قرآن خود کہہ رہا ہے موت پہلے ہے اور حیات بعد میں ہے، اور اگر علی والے کہیں کہ ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور آل محمد نے اپنے شیعوں سے پورا وعدہ کیا کہ موت کے وقت ہم حاضر ہو جائیں گے۔ حارث حمدانی علی کا بہت پرانا چاہنے والا، یمن کے رہنے والے تھے اور علی کے انتہائی عاشقوں میں تھے۔ نزع کا عالم ہے، دم نکلنے والا ہے۔ علی بالی پہ پہنچے اور پہنچ کر کہا حارث اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ تو کہنے لگے مولا آخرت کی بڑی فکر ہے، آخرت کی بڑی فکر ہے۔ تو مسکرا کے کہنے لگے میرے ہوتے ہوئے آخرت کی فکر کرتا ہے، میرے ہوتے ہوئے آخرت کی فکر کرتا ہے۔ تو کہا مولا کیا مطلب؟ کہا ہم تجھے بخشوا کے لے جائیں گے، ہم تجھے بخشوا کر لے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ تاریخی حدیث بیان کی جو سب جگہ بیان ہوتی ہے۔ کہنے لگے کسی کو موت نہیں آتی جب تک مجھے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے۔ میرا چاہنے والا مشرق میں مر رہا ہو یا مغرب میں مر رہا ہو، اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک جاتے ہوئے میرا چہرہ نہ دیکھے۔ مگر فرق یہ ہے دیکھتے مجھے سب ہیں، پہچانتا وہی ہے جو ہمارا ہوتا ہے، پہچانتا وہی ہے کہ جو ہمارا ہوتا ہے۔ اب سارے اماموں کو لے آئیے، پورے ملت اسلامیہ کے ائمہ کو لے آئیے، چاہے وہ ابو حنیفہ ہوں، چاہے وہ مالک ہوں، چاہے وہ شافعی ہوں، چاہے وہ احمد ابن حنبل ہوں، سب کو ایک قطار میں کھڑا کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ آپ نے اپنی امت کو نمازیں تو دی ہیں اور روزے تو دیے ہیں، حدیثیں تو پہنچائی ہیں، کتابیں تو لکھ کر گئے ہیں، پورا ذخیرہ حدیث اپنی امت تک پہنچایا، ہر شے کی ذمہ داری آپ نے لی ہے، تو ذرا اتنا بتا دیجئے جنت کی بھی ذمہ داری لی ہے یا نہیں؟ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی مسلک کے امام نے اپنے پیروکاروں کی جنت کی کبھی ضمانت نہیں لی ہے۔ یہ واحد آل محمد کے چاہنے والے ہیں، ایک نے نہیں 14 نے ضمانت لی ہے، ایک نے نہیں 14 نے ضمانت لی ہے۔ میں نے بھی نادانی میں کیا بات کہہ دی؟ ارے ضمانت وہ لیتا ہے جس کے قبضے میں جنت ہو، جسے اپنی جنت کا نہ پتا ہو، وہ ضمانت کہاں سے لیتا ہے؟
सादिक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु व सलाम अलैहि बलंदरी सलावत। इमाम के चाहने वालों में अबू बसीर को कौन नहीं पहचानता? अबू बसीर ने एक खारजी को शिया किया, खारजी के दिल में अली की मोहब्बत डाल दी। मसला ये है कि आज के बहुत से शिया खारजियों से ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं, बल्कि यूँ कहने दीजिए अब दाखिली जो हैं वो खारजी से ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं। लेकिन वो ज़माना था, उसके दिल में अली की मोहब्बत डाली। उसने कहा भाई तुम मुझे शिया तो कर रहे हो और मैं अली की विलायत पर आ रहा हूँ, मगर ये बताओ जन्नत का क्या होगा? जन्नत कहाँ से मिलेगी? कह लगे उसकी परवाह करना तुम छोड़ दो, पहले अपने अकीदे को तो पुख्ता करो। अब ज़ाहिर है जितनी उम्र उसने गुजारी, वक्त आखिर आ गया, दमे मर्ग है, नज़ा का आलम है, मरने के करीब है। आ गए अबू बसीर, हाँ भाई खैरियत है? का खैरियत तो नहीं है। का क्या बात है? का अब तो चल चलाओ है, किसी भी वक्त हम निकल जाएगा। अब ये बताओ तुमने मुझसे एक वादा किया था। का कौन सा वादा किया था? का मैंने तुमसे पूछा था जन्नत का क्या होगा, तो तुमने कहा था वो सब भूल जाओ, पहले अकीदे पे ज़िंदगी गुजारो, फिर जन्नत की बात करेंगे। अब तो मैं जा रहा हूँ, तो अब ये बताओ मेरी जन्नत कहाँ है? तवज्जो कीजिएगा। तो कहने लगे अबू बसीर, जाओ मैं जाफर सादिक से जन्नत दिला दूंगा। इस बात की परेशान न हो कि जन्नत क्या होगी, मैं अपने आका से कहूँगा और आका मेरे कहने पर तुम्हें जन्नत दिला देंगे। अब बहलोल समझ में आया, अब चाहने वाला समझ में आया। यहाँ तो अपने उस मंजिल पर है गुलाम आले मोहम्मद के कि अगर इशारा कर दे तो जन्नत मुकद्दर में आ जाती है। चले और छठे इमाम की खिदमत में आए। कहा मौला मैंने आपसे तस्करा किया था, मैंने एक खारजी को शिया किया था। कहा हाँ याद है। कहा दुनिया से जा रहा है। कहा क्या करना है? कहा जन्नत की ज़मानत ले लीजिए, जन्नत की ज़मानत ले लीजिए। भाई तवज्जो कीजिएगा। इमाम ने कहा जाकर कह दो जन्नत में घर दे दिया। जाओ जाकर कह दो अपने दोस्त से कि हम तुम्हारी सिफारिश पर उसे जन्नत में घर दे रहे हैं। अब जब अबू बसीर खुशी खुशी वापस आए तो क्या देखा कि दोस्त का आखिरी वक्त है और रूह निकलने वाली है और लब हिल रहे हैं। एक मर्तबा आगे बढ़ा, अपने कान को अपने दोस्त के लबों से लगाया तो दोस्त कह रहा था जाफर सादिक ने वादा पूरा कर दिया है। जाफर सादिक ने अपना वादा पूरा कर लिया है। अब समझ में आया वो जन्नतें और होती हैं, जुमला ज़ाया मत कीजिएगा, वो जन्नतें और होती हैं कि जो क़यामत में हिसाब किताब के बाद जिसके नज़ारे होंगे। आले मोहम्मद के गुलाम जो जन्नत में दिलवाए वो दुनिया में नजर आ रही होती है। सलावत पढ़ने वाला आवाज़। इसी तरह से जहाँ बहुत सी रिवायात हैं वहाँ हदीसों में ये भी आया कि जो एक बैत हमारी मदह में कहे तो जन्नत में बैत का हकदार हो जाता है। माशाअल्लाह शिराज साहब शायर हैं, मुझे नहीं पता इनके शेरों पर इनकी वालिदा को जन्नत में कितने घर मिल रहे होंगे और ये अपने भाइयों में और अपने ख़ानदानों में कितने घर। अब ज़ाहिर है लाखों शेर, सिराज भाई बैठे हुए हैं, लाखों शेर जो मद अहले बैत में कहे तो हर शेर पर, हर बैत पर एक बैत जन्नत में ले रहा है। अब इतने घरों में तो नहीं रहेगा शायर आले मोहम्मद, और ही नहीं फरमा रहे आप। इतने सारे घरों में रहने का वक्त थोड़ी है, एक घर से निकले दूसरे घर, दूसरे से निकले तीसरे घर। हमें तो वो एक ही घर पसंद है कि जहाँ शजरा तैयबा की शाख पहुँच रही है,
جس گھر میں شجرہ طیبہ کے ثمر آ رہے ہوں اور اس کا سایہ آ رہا ہو، اتنے گھروں کا کیا کرنا؟ تو اب شاعر اہل بیت اس منزل پر ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو بھی پہچانتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی پہچانتا ہے۔ اب جب حشر میں دیکھے گا کہ میری خدمت کرنے والا پریشان ہے تو حق رکھتا ہے پروردگار جو گھر میرے ذاتی ہے ان میں سے ایک گھر اس کو بھی عطا کرنا، جو میری ملکیت ہے، جو میری ذاتی ملکیت ہے۔ جو میری ذاتی ملکیت ہے بھائی، جنت کا گھر ہے، باغ فتح نہیں ہے کہ جو چاہے گا وہاں پر قبضہ کر لے گا۔ صرف علی کے شاعر کا اختیار ہے، صرف آل محمد کے شاعر کا اختیار ہے ہر بیت پر۔ اب دیکھیے کمال کیا ہے، بلاغت کیا ہے کہ جہاں ردیف اور قافیے برابر ہوں اسے بیت کہا جاتا ہے۔ دو مصرے ہم ردیف ایسے ہی ہے، مرثیے کی بیت ہوتی ہے، مرثیے کی بیت ہوتی ہے۔ اور اگر پہلا مصرع باہر چلا جائے، مطلب یہ کہ قطع والا ہو یا سلام کا کوئی شعر ہو، تو آپ اس کو بیت اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے شاعری کی باتوں سے آپ؟ اچھا اب کیا ہوا، اتنا بتائیے کہ جب کعبہ بیت ہو تو بیت تو ہوتی وہی ہے جہاں دو مصرے برابر ہوں، جہاں پہلا بھی ہم ردیف ہو دوسرا بھی ہم ردیف ہو، پہلا بھی ہم قافیہ دوسرا بھی ہم قافیہ، تو دو مصرے ایک جیسے برابر کے آئیں تو بیت پوری ہوتی ہے۔ بھائی کیا خوبصورت کہا مرزا دبیر نے، کعبے کی طرح نجف بھی نورانی ہے، کعبے کی طرح نجف بھی نورانی ہے، مضمون میں ایک شرح طولانی ہے، مدفن ہے نجف علی کا کعبہ مولد، نجف مدفن ہے نجف علی کا کعبہ مولد، یہ بیت خدا کا مصرع ثانی ہے۔ یہ بیت خدا کا مصرع ثانی ہے۔ اچھا پیغمبر نے اپنی زندگی میں، اب ظاہر ہے مجھے موضوع نہیں تھا لیکن آ رہا ہے تو دو تین باتیں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ شاعروں کی بڑی قدریں کی ہیں رسول نے اور بڑا احترام ہے شاعروں کا پیغمبر کی نگاہ میں، حالانکہ خود رسول کے لیے قرآن نے کہا کہ وما علمناہ شعرا لا ينبغي لہ، ہم نے تمہیں علم شعر دیا ہی نہیں ہے تو تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، لا ينبغي لہ، تمہارے شایان شان نہیں ہے، تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی شاعری پہ، اپنے علم پہ، اپنے ادب پہ، اپنی زبان پہ فخر کر رہے تھے، قرآن نے کہا اس قابل ہی نہیں ہے۔ توجہ، اب جو مدح اہل بیت کرنے بیٹھے ہیں وہ کہاں جائیں؟ اگر علم شاعری اتنا بیکار ہے کہ پیغمبر نے کہا شایان شان ہی نہیں ہے، تو پھر اب اتنا بتا دیجئے کہ جو شعراء بیٹھے ہیں وہ کہاں جائیں؟ اگر مدح کی شاعری کی اہمیت نہ ہوتی تو ابو طالب کی شاعری کا بھی تصور نہ ہوتا، اور پھر کون سا امام ہے جس نے شاعری نہ کی ہو؟ جس نے شاعری نہ کی ہو تو پتہ یہ چلا پیغمبر نے شاعری اس لیے نہیں کی یا خدا نے اس لیے نہیں چاہا کہ اگر رسول شاعری کرنے لگ جاتے تو پورا قرآن شاعری ہو جاتا۔ لوگ کہتے بس یہ جو اپنی طرف سے مضامین لاتا ہے وہیں تو یہ قرآن کی آیتیں لایا ہے، اس لیے شاعری کا پردہ ہٹا دیا رسول کے پاس سے اور علی کے حصے میں شاعری رکھی، علی کے حصے میں شاعری رکھی۔ بتایا پیغمبر شعر کہتے تو ویسے کہتے جیسے وسیع کہہ رہا ہے، اگر پیغمبر شعر کہتے تو ویسے کہتے کہ جیسے ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ اب ایسی منزل پر سعدی شیرازی شعر کہنے بیٹھے اور نعت کا شعر تھا، کیا ہے؟ بلغ العلا
بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ. چوتھا مصرع نہیں ہوا تھا سعدی سے, چوتھا مصرع نہیں ہوا تھا. خواب میں رسول اللہ آئے, کہا سعدی مصرع میں دے رہا ہوں, صلو علیہ وآلہ. اب یہاں کمال یہ ہے کہ سعدی نے کی تھی رسول کی مدح, پیغمبر نے کی ہے آل کی مدح. شاعر کی نظر جمال رسالت پر ہے, حسن رسالت پر ہے, اور پیغمبر کہہ رہے ہیں صلو علیہ وآلہ, تو پیغمبر آل کی مدح کر رہے ہیں. اب اس میں ایک باریکی سن لیجئے. اب جنہیں علم عروض سے تھوڑی بہت وہ ہے دلچسپی وہ سن لیں, اور جنہیں نہیں ہے وہ بھی سن لیں, شاید بعد میں کبھی کام آ جائے. اصولاً ہونا چاہیے صلو علیہ وآلہ. حسنت تو صلو ہونا چاہیے نا. سراج بھائی ایسا ہی ہے, مگر صلو کہا. اگر پیغمبر صلو کہتے تو قرآن کی آیت بیکار ہو جاتی. بھائی بہت بڑا جملہ کہا ہے. اگر صلو کہتے تو مصرع وزن میں آ جاتا, اور اگر مصرع وزن میں آتا تو خواب جھوٹا ہو جاتا, اور خواب کیا جھوٹا ہوتا, قرآن کی آیت بیکار ہو جاتی. اس لیے پیغمبر نے گنجائش رکھی. بھائی توجہ, اس رباعی کے تناظر میں علماء ادب نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں بحروں میں کہہ دیجئے, کیونکہ پیغمبر نے کہہ دیا تو صلو بھی ہو سکتا ہے اور صللو بھی ہو سکتا ہے. قاعدہ مقرر ہوا, امت کو نبی کی مدح پسند ہے اور رسول کو آل کی مدح پسند ہے. اس لیے اکثر اپنی بزم میں پیغمبر نے ایسا کیا کہ جہاں کوئی بڑا واقعہ ہوا, حسان نے اپنے ثابت کو بلایا اور کہا نظم کر دو پورا واقعہ, یہ پورا واقعہ نظم کر دو. یعنی شعر کہلوانا, فرمائش کرنا اور مدح اہل بیت کا موضوع دے کر شعراء کو دعوت دینا سنت پیغمبر ہے, سنت پیغمبر ہے. اس لیے جب سورج پلٹایا, علی کے لیے سورج پلٹا, تو ایسے موقع پر حسان کو بلایا اور بلا کر کہا حسان یہ پورا واقعہ نظم کر دو, یہ پورا واقعہ نظم کر دو. میں کہوں گا یا رسول اللہ, جب روایت آگے بڑھے گی تو کتابوں میں لکھا جائے گا آپ نے سورج پلٹایا علی کے لیے. شاعروں سے کیوں کہلوا رہے ہیں, شعراء سے کیوں کہلوا رہے ہیں؟ تو پیغمبر کی آواز آئے گی. حدیث روایت بدل سکتی ہے, شاعری کو کوئی بدل نہیں سکتا. تاریخ کو بدلا جا سکتا ہے, روایت کو بدلا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ شاعروں کے شعر معاشرے میں گردش کرتے ہیں اور لوگوں کو یاد ہو جاتے ہیں, اگر آپ شعر بدلیں گے تو بحر سے گر جائے گا. تحریف شعر میں کرنا آسان نہیں ہے, حدیث میں کرنا بہت آسان ہے. اور دوسری بات, پیغمبر جانتے تھے کہ عرب کے شاعر اتنے سر چڑھے ہوئے ہیں کہ ہر کسی کو منہ بھی نہیں لگاتے ہیں, ہر کسی کی تعریف بھی نہیں کرتے ہیں. تعریف اس کی ہوتی ہے جس میں کچھ صفات تو پائی جاتی ہوں. حسان ابن ثابت نے رد و شمس کے معجزے کے بعد علی کی مدح میں قصیدہ کہا ہے, اور وہ قصیدے کے 2 شعر سن لیجئے. یا قوم من مسئلہ علی وقت, اے قوم تم میں علی جیسا کون ہے. ردت لہو الشمس من المغرب, کہ جس کے لیے مغرب سے ڈوبتا ہوا آفتاب پلٹا. اے قوم تم جیسا, علی جیسا اس امت میں کون ہے کہ جس کے لیے مغرب سے ڈوبتا ہوا آفتاب پلٹا. یہاں تک کہ فضیلت تو ہضم کرنے کے قابل ہے, مگر اگلا مصرع غور کے قابل ہے. اخوہ رسول اللہ بل سحرہ, علی صرف رسول کا بھائی نہیں ہے, داماد بھی ہے. اب مجھے حسان کی پوری شاعری میں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اتنا موٹا دیوان ہے, عربی میں ایم اے میں پڑھایا جاتا ہے. حسان کے پورے دیوان میں علی کے علاوہ کوئی پیغمبر کا داماد دکھا دیجئے.
अखूहो रसूलुल्लाह है बल सहरुहु, अली पैगंबर का भाई भी है और पैगंबर का दामाद भी है, पैगंबर का भाई भी है और पैगंबर का दामाद भी है। वह सहरुन ला यादलु बे साहिब, दामाद का मुकाबला सहाबी नहीं कर सकता। दामाद का मुकाबला सहाबी नहीं कर सकता। कैसे फरमाइश पे शेर कहलवाया, कैसे फरमाइश पे शेर कहलवाया। मगर जब गदीर का मैदान था और मौलाइयत का ऐलान कर रहे थे तो पैगंबर ने कहा नहीं, लेकिन हसन ने खुद ही बग़ैर फरमाइश रिसालत के पूरा गदीर का वाक़या नज़म किया है। हसन ने पूरा वाक़या गदीर का नज़म किया अपने कसीदे में और कहकर लाया और कहा या रसूल अल्लाह लीजिए, आप हमेशा अली की मदह करवाते थे, आज मैंने बग़ैर आपके हुक्म के खुद ही मदह कर ली है और पूरा कसीदा विलायत का नज़म कर लिया है। तवज्जो कीजिएगा, पैगंबर ने देखा। अच्छा ये भी ताज्जुब की बात है, जो रसूल हर फजीलत के मौके पर शेर नज़म करवा रहा हो वो गदीर में कैसे भूल सकता था। तो क्यों नहीं कहा हसन थे, उस मौके पे तो कहने का हक था कि पूरा वाक़या नज़म कर दो, मगर पैगंबर ने नहीं कहा। अब जब कसीदा देखा तो कसीदा देख के कहने लगे तुमने कह तो लिया है मगर तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुमने कह तो दिया है, अली की मदह तो की है, मगर ये मदह तुम्हारे काम नहीं आएगी। उसने कहा या रसूल अल्लाह क्यों? कहा इसलिए कि तुम मेरे बाद अली को छोड़ के कहीं और चले जाओगे। अब समझ में आया, हर बैत पे जन्नत में बैत नहीं मिलता, बैत उसे मिलेगा जो विलायत अली के साथ कसीदा कह रहा। बैत उसे मिलेगा जो विलायत अली के साथ कसीदा कह रहा है। अब मैं ये चाहूँगा कि मरहुमा खुदा उनके दर्जात को बुलंद करे, उनका इसमें ग्रामी चूँकि मुस्तजाब ज़हरा है तो दो जुमले उस पर भी सुन लीजिए। परवरदिगार कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। अस्तजिब का तर्जुमा लोग करते हैं मैं पूरी करूंगा तुम्हारी ख्वाहिश, ये सब नहीं है तर्जुमा। अस्तजिब जो है वो जवाब से है, मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। क्योंकि अल्लाह जिम्मेदारी ले रहा है जवाबात देने की, तो इसलिए अल्लाह का लक़ब है मुस्तजिबुद दावात, दुआओं का सुनने वाला, दुआओं का जवाब देने वाला। जिसकी दुआ सुनी जाती है इसका मतलब है उसे जवाब दिया जाता है, और जिसे जवाब दिया जाता है उसे मुजाब कहा जाता है। जो जवाब दे वो मुस्तजिब होता है, जिसे जवाब दें वो मुजाब होता है, और जिस प्रोसेस में जवाब दिया जाए उसे मुस्तजाब कहा जाता है। इसलिए मुजाब की दुआ मुस्तजाब होती है, मुजाब की दुआ मुस्तजाब होती है, जिसे जवाब दिया जाए वो मुजाब होता है। अगर हकीकत में देखा जाए तो हर मोमिन अपनी ज़ात में मुस्तजाब है और मुजाब है। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी के सलाम का जवाब देंगे तो सामने वाला मुजाब हो जाएगा, जिसका जवाब दिया जाएगा तो सामने वाला आपके जवाब की वजह से मुजाब हो जाएगा। जिंदा चलते फिरते हर किसी को सलाम का जवाब देते हैं, अगर कब्र से कोई किसी के सलाम का जवाब दे रहा हो,
اگر کوئی قبر سے سلام کا جواب دے رہا ہو، کربلا کے حرم میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا، موسی کاظم کے پوتے ہیں، نام ہے ابراہیم، لقب ہے مجاب، اس لیے کہ جب بھی حرم میں داخل ہوتے تھے اور سلام میں کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو جواب آتا تھا علیکہ السلام یا ولدی۔ جتنے حسین جواب دے وہ حسین کا مجاب ہوتا ہے، حسین کا مجاب ہوتا ہے۔ تو آپ توجہ کیجئے گا، جس سے دعا مانگیں آپ اس کے مجاب ہو گئے، جو آپ کا جواب دے آپ اس کے مجاب ہیں، اور آپ کی دعا مستجاب ہے۔ دعا اور مستجاب، دعا اور مستجاب لازم و ملزوم ہیں، اس لیے کہ مستجاب کا لفظ ہی دعا کے لیے اختراع ہوا ہے، اور دعا بنائی ہی گئی مستجاب ہونے کے لیے ہے۔ کوئی دعا کو اور مستجاب کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ اب اتنا بتاؤ کہ جو ہو ہی دعائے فاطمہ زہرا، جو قوم ہو ہی دعائے فاطمہ زہرا، تو وہ عزاداری کا ہر عمل کر کے اپنے مستجاب ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس لیے میں ان بزرگوں کو داد دیتا ہوں جنہوں نے مرحومہ کا نام رکھا ہوگا مستجاب، اور وہ بھی مستجاب زہرا۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک علم ہے کہ بچوں کے نام ایسے رکھے جاتے تھے، یہ بھی ایک پورا موضوع ہے کہ ناموں کے ذریعے تبلیغ کرنا، نام ایسے رکھے جائیں کہ معاشرے کی تبلیغ ہو جائے۔ اور جب آپ وہ نام اپنی زبان پر لیں تو جو نام نہ اسکول میں پڑھایا جاتا ہو، نہ کالج میں پڑھایا جاتا ہو، نہ کسی اخبار میں نظر آتا ہو، یہ فیض ہے آل محمد کے چاہنے والوں کا کہ بچوں کے ناموں کے ذریعے وہ نام معاشرے میں گردش کر جاتے ہیں، اور جیسے نام ہمارے رکھے جاتے ہیں آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ جتنے نام رکھے جاتے ہیں نہ منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، اور نہ نام لیتے ہوئے چہرہ بگڑتا ہے۔ لہذا اچھے اچھے نام، اس لیے کہ باپ پر پہلا حق ہی ہے، باپ پر پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کا بہترین نام رکھے، لہذا پہلے حقوق میں یہ بات داخل ہے۔ اس لیے میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ باپ کا جو عقیدہ ہوگا وہ اولاد کے نام میں نظر آئے گا۔ آپ نام دیکھیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں، اہل سنت کو بھی کہہ دیتے ہیں آپ شیعہ ہیں، ان کا نہیں، ہم تو شیعہ نہیں ہیں۔ کہ آپ کے نام میں تو رضا ہے، ان کا رضا ہو گیا تو کیا ہوا؟ کئی سارے نام تو شیعوں میں ہوتے ہیں۔ تو نام ہو تو ایسا کہ مسلک کی پہچان ہو جائے، نام ہو تو ایسا کہ مسلک کی پہچان ہو جائے۔ اب مجھے نہیں پتا اس جملے کو آپ کس طریقے سے کہاں تک سمجھ رہے ہیں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی جیسا نام ہوگا مسلک کا پتہ چل جائے گا۔ آج تک لوگ اس چکر میں پڑے ہیں، شیعوں نے بلایا اور بلا کے امام حسین کو قتل کر دیا، تو یہ بحث چھوڑو کس نے بلایا کس نے قتل کیا، قاتلوں کے نام دیکھ لو اور شیعوں کے نام دیکھ لو، خود بخود پتہ چل جائے گا ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ اگر ہمارے نام میں بریر ہے، اب اگر ہمارے نام میں حبیب ہو، ہلال ہو، بریر ہو، اوسجا ہو، تو دنیا خود ہی سمجھ لے گی یہ تو سارے لشکر حسینی کے نام ہیں۔ تو مسلک باپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ناموں کے ذریعے بڑے بڑے مسائل ہمارے یہاں حل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا وعدہ ہے، پکارو تو، بلاؤ تو، جواب تمہارا ہم دیں گے۔ اب آپ ٹکرے مارتے رہیے اور کہیے یا اللہ پیسہ دے دے، یا اللہ عزت دے دے، یا اللہ شہرت دے دے۔ اگر دعائیں ایسی قبول ہونی تھیں تو آپ سے زیادہ دعائیں مانگنے والے تو سعودی عرب میں موجود ہیں،
پردے سے لپٹے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں پاگلوں کی طرح، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے. آج تک تو ہوا نہیں، بجلیاں گر رہی ہیں سعودی عرب میں، بجلیاں گر رہی ہیں. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اللہ نے ایک ہلکا سا جلوہ دکھایا، ہلکا سا، کہ بھائی بعد آ جاؤ، ورنہ یہ بجلی جو ٹاور پہ گری ہے یہ تم پہ بھی گر سکتی ہے، تم پر بھی گر سکتی ہے. اور ایک نہ ایک دن بجلی کو تو گرنا ہے، ایک نہ ایک دن بجلی کو تو گرنا ہے. اگر صرف مانگنا ہی کافی ہے اور خدا یہ کہہ کے بیٹھا ہوا ہے کہ بلاؤ ہم سن لیں گے، پکارو ہم تمہیں جواب دیں گے، تو 40 دن تک تو خیبر میں سارے اصحاب یہی دعا نماز میں کر رہے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. مگر خدا نے خیبر فتح نہیں کیا. خیبر اس وقت تک فتح نہیں ہوا جب تک وسیلہ نہ آ گیا ہو. پروردگار نے کہا پکارو مانگو، مگر وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے تلاش کرو، ہم تک پہنچنے کے وسیلے تلاش کرو. تو وسیلے کے بغیر تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. حذیفہ یمانی پیغمبر کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ حق دکھائیے. کیا کیجیے؟ حق دکھائیے. کہا تو میں حق دکھاتا ہوں. ہاتھ پکڑا، علی کے گھر میں آئے تو دیکھا حجرے میں علی سجدے میں تھے، حجرے میں علی سجدے میں تھے. کہا دیکھ رہے ہو حق ہے، مگر کان لگا کے سنو علی کہہ کیا رہے ہیں. بھائی توجہ رہے، کان لگا کے سنو علی سجدے میں بول کیا رہے ہیں. اب جب حذیفہ نے کان لگائے تو علی کی آواز آ رہی تھی، پروردگار تجھے محمد کا واسطہ میرے شیعوں کو بخش دے. پروردگار تجھے محمد کا واسطہ میرے شیعوں کو بخش دے. رسول نے کہا حذیفہ حق نظر آیا، حذیفہ حق نظر آیا. اگلا دن آیا، حذیفہ بڑے ہوشیار تھے، اب علی کے پاس پہنچ گئے. کہا یا علی آج مجھے حق دکھائیے. علی نے کہا چلو تمہیں حق دکھاتا ہوں. حذیفہ کا ہاتھ تھاما، مسجد پیغمبر میں آئے، پیغمبر سجدے میں تھے. کہا حذیفہ حق دیکھ لو پیغمبر سجدے میں کیا کر رہے ہیں. اب جب حذیفہ نے کان لگائے تو پیغمبر کہہ رہے تھے پروردگار تجھے علی کا واسطہ میری امت کو بخش دے. بھائی استجابت دعا کی منزل ہے. توجہ کیجئے گا، 2 جملے رہ گئے تقریر کے. اگر رسول اللہ کو کسی کا وسیلہ دیں گے تو وہ علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور اگر علی اللہ کو وسیلہ دیں تو رسول کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. توجہ کیجئے گا. اور اللہ جب کسی کو وسیلہ بنائے تو محمد اور علی کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. مگر اتنا بتا دیجئے اگر کسی منزل پر رسول کو علی کو پکارنا پڑے اور کسی کا واسطہ دینے کی ضرورت پڑ جائے، بھائی جب اللہ کو بلا رہے ہیں تب تو علی کا واسطہ دے رہے ہیں، مگر اگر یہی رسول علی کو بلائے اور علی کو کسی کا واسطہ دینا پڑ جائے تو پھر وہ کون ہوگا؟ شاید آپ سمجھیں کہ علی کو خدا کے وسیلے سے بلائیں گے، بلکہ نہیں. ناد علی میں کہا ناد علیان مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم وغیم سینجلی بے ولایت کا. یا علی تجھے تیری ولایت کا واسطہ. اب سمجھ میں آیا، جہاں رسول نہ ہو، علی نہ ہو، کوئی وسیلہ نہ ہو، ولایت سے بڑھ کے کوئی وسیلہ نہیں ہوتا. ولایت سے بڑھ کے کوئی وسیلہ نہیں ہے. کیونکہ مرحومہ کے بلندی درجات کی مجلس ہے تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، مجھے کہنے دیجئے. عبداللہ ابن عباس عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر ہیں، علی کے شاگردوں میں ہیں، نادان شاگردوں میں ہیں، نادان شاگردوں میں ہیں، اور بزرگ ہیں. یعنی علی کا بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی.
پورا اسلام کا شباب دیکھا، ساری جنگیں دیکھیں اور خلافتوں کے سارے دور دیکھے، بعد کربلا تک زندہ رہے، بہت بوڑھے ہو کے مرے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سارا نشیب و فراز اسلام کا دیکھا ہے۔ اب جب موت آ رہی ہے اور دادا کا عالم ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، جوانان بنی ہاشم چاروں طرف سے بستر کو گھیرے ہوئے ہیں، بس وہی وقت تھا۔ علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے اور شیعوں نے بھی لکھا ہے، کہنے لگے عبداللہ ابن عباس کے لب ہل رہے تھے، لب ہل رہے تھے۔ کوئی آگے بڑھا اور بڑھ کے سنا کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو عبداللہ ابن عباس ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے تھے، اللہم انی اتقرب الیک بے ولایت علی ابن ابی طالب، پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں علی کی ولایت سے، میں تیرا قرب چاہتا ہوں علی کی ولایت سے۔ اب میرا جملہ ضائع مت کیجیے گا، اسلام کا سب سے بزرگ مفسر بعد علی ابن ابی طالب یہ پیغام دے رہا ہے کہ قرب نہیں ہوتا جب تک ولایت علی نہ ہو۔ جا کر ساری نمازوں کی نیت دیکھو، نماز قربتاً اللہ، روزہ قربتاً اللہ، حج قربتاً اللہ، ہر عمل قربتاً اللہ، قربت ہوتی نہیں ہے جب تک ولایت علی نہ ہو۔ قربت کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر میں آخری جملہ کہہ کے مجلس ختم کر رہا ہوں، اور جملہ کہاں کا ہے؟ زیارت جامعہ کا ہے۔ زیارت جامعہ میں فرمایا، معصوم نے شیعوں سے کہا اس طرح سے، زیارت جامعہ میں کہو، کیا کہو؟ پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں دو چیزوں سے، ایک علی کی ولایت سے، دوسرا دشمنوں پہ تبرے سے۔ تولا قرب الہی کی منزل ہے، تبرہ قرب الہی کی منزل ہے۔ اب جنہیں لعنتیں پسند نہیں ہیں، وہ خود خدا سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ وہ قرب الہی نہیں چاہتے تو ہم کیا کریں؟ بس قرب یہی ہے کہ زندگی اسی روشنی میں گزر جائے، زندگی اسی ولایت کے پرچم کے سہارے میں گزر جائے۔ اور یہی مائیں بتاتی ہیں، یہی مائیں بتاتی ہیں، پہلی تربیت ماں، پہلی درسگاہ ماں، ماں نے عزادار بنایا، ماں نے جنت تک پہنچایا، ماں نے بتایا پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے۔ ماں کے علاوہ یہ کون بتا سکتا ہے؟ ماں کے علاوہ کون بتا سکتا ہے؟ خدا مرحومہ کے درجات کو بلند کرے۔ مجھے اس منزل پر ایک ماں یاد آئی، کس کی ماں؟ عباس کی ماں، عباس کی ماں۔ یاد رکھیے کربلا میں بہت سی مائیں تھیں، مگر ہر ماں نے کم سے کم اپنے بچوں کا لاشا تو دیکھا، اپنے بچوں کا لاشا تو دیکھا۔ اگر لاش بھی مل جائے تو ماں کا آدھا غم بچے کی میت کو دیکھ کے ہلکا ہو جاتا ہے۔ ام البنین نے تو لاشیں تک نہ دیکھے، ام البنین نے اپنے بچوں کے لاشیں تک نہ دیکھے، بس خبر سنی چاروں بیٹے مارے گئے، چاروں بیٹے مارے گئے۔ قافلہ مدینے میں پہنچا اور بس وہی وقت تھا داداروں کہ ایک مرتبہ سید سجاد مدینے کے باہر خیمہ زن تھے، اور ایک طویل خیمے میں مقدرات عصمت و طہارت کو بٹھایا گیا تھا۔ اس وقت قیامت آ گئی جب کسی عورت نے رو کر کہا، ارے بی بی غضب ہو گیا، عباس کی ماں آ رہی ہے، عباس کی ماں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے پردے کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ایک ہاتھ میں ام سلمہ کا ہاتھ ہے اور دوسرے میں فاطمہ صغریٰ کا ہاتھ ہے، اور تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی زینب کے خیمے تک آ رہی ہیں۔
زینب کے خیمے تک آ رہی ہے تو شہزادی نے کہا بیویوں اگر کوئی چھپنے کی جگہ ہے تو بتاؤ. ارے زینب اس قابل نہیں ہے کہ عباس کی ماں سے سامنا کر سکے. ایک کونے میں زینب آ کر بیٹھ گئی. ام البنین خیمے میں داخل ہوئی اور جیسے خیمے میں داخلہ ہوا تو داخل ہوتے ہی کہا ارے میری شہزادی زینب کہاں ہے؟ ارے میری شہزادی کہاں ہے؟ کسی کنیز نے اشارے سے کہا وہ جو کونے میں بی بی بیٹھی ہے وہ آپ کی مخدرہ ہے, وہ آپ کی شہزادی زینب ہے. دور سے دیکھ کر کہا یہ میری شہزادی نہیں ہو سکتی, یہ میری شہزادی نہیں ہو سکتی. کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا جب میری شہزادی گئی تھی تو بال سیاہ تھے. ارے یہ تو کوئی ضعیفہ ہے جس کے بال سفید ہیں, جس کے چہرے کی رنگت سفید ہے. ایک بار زینب اٹھی, ام البنین کے سراہنے آئی اور آ کر کہا بی بی تم نے بالکل صحیح کہا, جب زینب گئی تھی تو جوان تھی, مگر اتنا بتاؤ جس نے اکبر کا لاشا دیکھا ہو, جتنے حسین کو 70 قدم کے فاصلے سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہو, وہ زینب بوڑھی کیوں نہ ہو جائے, وہ زینب بوڑھی کیوں نہ ہو جائے. فرش پہ بٹھایا. اس کے بعد کا بی بی بتاؤ کربلا میں کیا ہوا. ایک ایک کی شہادت سنائی. اولاد عقیل بھی قتل ہوئی, اکبر بھی قتل ہوئے, قاسم بھی مارے گئے. کہا ام البنین میرے بچے بھی مارے گئے. ارے غضب ہو گیا. عباس کے کٹے ہوئے بازو خیمے میں لائے گئے. اس کے بعد پوچھا بی بی میں یہ نہیں پوچھ رہی, یہ بتاؤ حسین کے ساتھ کیا ہوا. اجرکم اللہ. اپنے بیٹوں کا نہ پوچھا, عبداللہ کا نہ پوچھا, جعفر کا نہیں پوچھا. کہا یہ بتاؤ حسین کے ساتھ کیا ہوا. ایک ایک مصیبت سناتی تھی, شہزادی بے ہوش ہوتی جاتی تھی. پھر کوئی مصیبت سناتی تھی, پھر بے ہوش ہو جاتی تھی. جب ساری مصیبت سن چکی تو حضرت کے ساتھ کہا بی بی جب یہ سب ہو رہا تھا میرا عباس کہاں, جب یہ سب ہو رہا تھا اس وقت میرا عباس کہاں تھا. کہ شہزادی ارے تمہارے عباس نے وفا کا حق ادا کر دیا. عباس کا لاشا دریا کے کنارے پڑا رہا, خون میں ڈوبا ہوا, علم آ گیا مگر علمدار نہیں آیا. اس کے بعد یہ دستور تھا کہ روز خبر زہرا پر آتی تھی, اپنے ہاتھوں سے قبریں بناتی تھیں اور کہتی تھی ہائے میرے عباس, ہائے میرے عبداللہ, ہائے میرے جعفر. پھر ساری قبروں کو مٹاتی تھی, ایک قبر بناتی تھی اور کہتی تھی بچوں ابھی تمہاری ماں زندہ ہے, میں تو فاطمہ کے لال کا ماتم کروں گی, میں تو فاطمہ کے لال کا ماتم کروں گی. عزاداروں ام البنین کے مرثیے کے 2 جملے سن لیجئے اور اسی پہ میں اختتام مصائب کر رہا ہوں اور مرحومہ کے گھر والوں کو تعزیت پیش کروں گا. ام البنین نے کربلا کا رخ کر کے اپنے مرثیے میں ایک جملہ کہا کہ مدینے والوں اب مجھے ام البنین مت کہنا, مجھے میرے بیٹے یاد آ جاتے ہیں. جب تک میرے بچے تھے اس وقت تک یہ نام اچھا تھا, اب مجھے ام البنین نہ کہنا. اس کے بعد کربلا کا رخ کیا اور رو کر کہا ہائے میرے شیر عباس, ارے سب کے گلے کاٹے گئے, تیرا سر بھی کٹا, تیرے بازو بھی کٹے. اے میرے لال اگر تیرے ہاتھ میں تلوار رہ جاتی میرا حسین نہ مارا جاتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار اللہ ذکر کو قبول فرما, ناسیوں کو قبول فرما, مرحومہ کے درجات کو بلند فرما, قبر کو روشن فرما, کنیزان فاطمہ زہرا میں شمار فرما, بیماروں کو شفا عاجل عطا فرما, مقدس مقامات کی حفاظت فرما, بار بار زیارت سے مشرف فرما, حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما. مرحومہ کے لیے سورہ فاتحہ.